बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे, आपको नागहानी आफत तोबत मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह तबारक तआला आपकी जायज़ हाजात को पूरा करे और आपकी तमाम परेशानियों को ख़त्म करे। आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ हमारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरज मुझे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी है। ज़ोहर के वक्त जो बंदा बढ़ता है, गैब से अल्लाह रिज़्क़ अता फरमाता है, गैब से उनकी मददें होती हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये वजीफ़ा करते ही अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी झोली में इतनी दौलत आए, कितना रिज़्क़ आपको मिलेगा कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। वजीफ़ा ये पढ़ते ही पैसा आपको ढूंढता हुआ, रिज़्क़ आपको ढूंढता हुआ खुद आपके पास चलकर आएगा। आप अपने इर्द गिर्द कई ऐसे लोग देखते होंगे जो रातों रात को करोड़पति बन जाते हैं। अगर आप भी फौरी तौर पर पैसों को हासिल करना चाहते हो तो इस सूरत का वजीफ़ा आज जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसको कर लीजिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अगर मैं आपको इस वजीफ़े के फ़ायदे बताने जारी कर दूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस सूरत को जिस तरतीब से मैं आपको बताऊंगी उसी तरतीब से आपने करना है। कर्ज़ों में अगर डूबे हुए हो तो कर्ज़ फौरी तौर पर अदा हो जाएगा। अगर आप अपना ज़ाती मकान चाहते हो तो आपको ज़ाती मकान मिलेगा। ये वजीफ़ा पढ़ लो। घर में झगड़ा है, मुफलिसी है, लाचारी है, बेरोज़गारी है, तो ये वजीफ़ा आप लोग फ़ौरन पढ़ लें। जिस तरीके से ये अमल बताऊँगी इस तरीके से आपने इस अमल को करना है। इसमें किसी किस्म की आपने तब्दीली नहीं करना। वजीफ़ा समझे, एक बात ये समझ लें, लफ्ज़ समझ लें कि कौन सा वजीफ़ा किस तरतीब से कितनी तादाद में पढ़ना है, किस जगह पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस दिन पढ़ना है। ये चीज़ें आप लोग समझ नहीं पाते, जल्दी से आप वीडियो को स्किप कर देते हो, जल्दी में सारा कुछ देख लेते हो, इसलिए आपको समझ नहीं आती। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आजकल जो सबसे बड़ी परेशानी है वो पैसा ना होना, गरीबी और तंगी दस्ती। ये अमल पैसों की जब बारिश कर देगा, दौलत का तूफान खड़ा कर देगा, तो कहाँ गई परेशानी। पैसा ना होने की वजह से, परेशानियों की वजह से तंग दस्ती, मान लो परेशानी में बंदा मरीज़ बन जाता है। लेकिन इस वजीफ़े से आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। ये वो अमल है कि इस अमल को पढ़ने के बाद अगर जो भी आप मांगोगे, भूल कर भी मांगोगे तो इंशाल्लाह वो भी आपको मिलेगा। जो इंसान की हाजत होगी इंशाल्लाह वो पूरी होगी। अल्लाह तबारक तआला पूरी तौर पर पूरी कर देता है और हर परेशानी ख़त्म कर देता है, हर बीमारी को ये अमल ख़त्म कर देता है। जिस्म के कोने कोने से बीमारी को ख़त्म कर देता है, जिस्म के कोने कोने से बद नज़री को ख़त्म कर देता है। जो बंदा कोई ऐसी परेशानी में हो, मसलाल के तौर पर घरों में झगड़े हैं, कर्ज़ों में डूबा हुए हैं, कोई ना कोई परेशानी है जिसका हल नहीं निकल रहा है, ये वजीफ़ा पढ़ते ही ख़त्म हो जाएगा। आज रब्बुल करीम के हजूर झोली फैलाकर इस वजीफ़े के बाद जो मांगना हो मांग लेना। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपको मायूसी नहीं होगी। अगर आपको इस अमल को पढ़ने के बाद दौलत ना मिली, फ़ायदा ना हुआ, तो फिर मुझे कहना। बस एक बात याद रखिएगा, आपने पूरे यकीन के साथ अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रख के कि वो समीउल अलीम है, गफूर रहीम है, वो सबको अता करने वाला है और वो हर चीज़ पर कादिर है। आपका यकीन पुख्ता अल्लाह ताला की ज़ात पे होना चाहिए। दौलत की बारिश छमछम कर देने वाला ये सच्चा अमल है। जिसने भी अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक मरतबा ये अमल कर लिया, समझो वह बंदा करोड़पति बन गया। अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए ये अमल कर ले, दिनों में इंशाल्लाह करोड़ों नहीं अरबों मिलेंगे। ये मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, पूरे यकीन के साथ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हुए आपको ये अमल पढ़ना है। अपने दिलों में अगर बुग़्ज़ रखोगे, अपने दिलों में अगर बुरे ख्यालात रखोगे, पता नहीं वो ये वजीफ़ा असर करेगा भी या नहीं, तो कुछ हासिल ना होगा। अल्लाह पर यकीन का सफ़र बेहद हसीन होता है। जो इस राह के मुसाफिर बन जाते हैं, कामयाबी इनका मुकद्दर बन जाती है। अल्लाह पर तवक्ल और इसकी ज़ात पर यकीन का सफ़र दर हकीकत दुख भरी ज़िंदगी से पुरसकून ज़िंदगी का सफ़र होता है। अल्लाह पर यकीन करने वालों को सुकून कल्ब की नेमत मैसर होती है, क्योंकि इनका यकीन ऐसी हस्ती पर होता है जो इस पूरी दुनिया का बादशाह है, पालने वाला है। जो इंसान हिमानों फ़िज़ाओं में उड़ने वाले परिंदे, ज़मीन पर बहते हुए दरिया, समंदर बहते हुए पानी में तैरती हुई रंग बरंगी मछलियाँ, हत्ता के इस ज़मीन पर चलती हुई छोटी चूंटियों का भी मालिक है बेशक और परवरदिगार है, जिसके हुक्म
کن فیکون سے مقدر بدل جایا کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب زندگی میں غموں کی گہرائی بادل چھائے ہوں، روشنی کی امیدیں نہ ہو، جب صحرا میں بھٹکے ہوئے مسافر کو ایک بوند پانی کی امید نہ ہو، جب زندگی میں خزاں ہو بہار کی کوئی امید نہ ہو، اس وقت دل سے یہ آواز آنا، پریشان نہ ہونا، اللہ ہے نا۔ اللہ پر یقین تو سمندر سے بھی گہرا ہے۔ چاہیے جتنا بھی مشکل حالات ہو، جتنے بھی اندھیرے ہوں زندگی میں، پھر بھی توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ ایک دن میں اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ضرور چمکے گی۔ جو اللہ کی عظمت ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، ان کی تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح کرنے کا حق ہو، تو تمہیں اس طرح سے رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پورے کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جو لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در سے مانگتے ہیں، انہیں اللہ کی ذات پر تھوڑا سا بھی یقین نہیں، یا انہیں دنیا کے لوگوں پر اللہ کی ذات سے زیادہ بھروسہ ہے، تو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو نیند میں بھی نیچے نہیں گراتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی ذات رحیم کریم ہے، انسان کو اس کی سوچ سے بڑھ کر عطا کرنے والی ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے، میرے بندے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اور تا بھی ایسا کہ انسان حیران رہ جائے گا۔ لیکن ہم انسان ہی بے وفا ہے جو در بدر پر جا کر سر جھکاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بنائے ہوئے بندوں سے مدد مانگتے ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اللہ پر یقین کے معاملے میں زیادہ سوچا مت کرو، آنکھیں بند کر یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جہاں فلاح کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جہاں پر کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جہاں دنیا آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ تو قادر ہے، بے نیاز ہے، انسان کی سب سے خواہشات پوری کرنے پر قادر ہے، بس اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جس کے توکل کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی گئی۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل حضرت موسیٰ علیہ جیسا ہونا چاہیے، جو دریا میں بھی راستہ بنا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملا دینا۔ اللہ پر تو توکل شدید طوفان میں بھی کشتی نو پار لگا دینا۔ تو کیا ہم اپنے رب پر توکل نہیں کریں گے، جو ناممکن کو ممکن کرنے والی قدرت رکھتا ہے؟ ہمیشہ اپنی عقل سے زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پختہ یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندے کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ایسی جگہ سے انسان کو نوازتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دعائیں معجزوں کا باعث بنتی ہے، اور رب کے حکم کن فیکون سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ اللہ پر یقین اتنا کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہ کرے۔ اگر اللہ پر یقین پختہ ہو جائے تو معاشرے سے بہت سے گناہوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر اس بات پر یقین کہ قسمت میں لکھا ہوا رزق دوسروں کے پاس نہیں جا سکتا، تو کبھی انسان دوسرے کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالے، کبھی قتل جیسا کبیرہ گناہ نہ کرے، کبھی یتیموں کا مال نہ ہڑپ کرے۔ اللہ پر یقین کرنے والے کبھی بھی زندگی کی مشکلات سے گھبرایا نہیں کرتے، زندگی میں جھکا نہیں کرتے، غموں کے بادلوں سے پریشان نہیں ہوا کرتے، کیونکہ ان کا یقین واحد یکتا رب پر ہوتا ہے۔ جہاں بڑی سے بڑی پریشانی بھی آسان ہوا کرتی ہے، غموں کے چھائے ہوئے بادل خوشیوں کی کرنوں میں بدل جاتے ہیں۔ جب دل اللہ کی رضا پر راضی رہنے لگے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لو، تو سکون مقدر بن جائے گا۔ جن کا بھروسہ اللہ تبارک تعالیٰ پر ہو، ان کی منزلیں کامیابی کی طرف ہوا کرتی ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ آپ وظیفہ کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ آپ کی پوری زندگی کے لیے یہ وظیفہ کافی ہے۔ اس وظیفے کو کر لیجئے، انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے آپ معجزے ہوئے دیکھو گے۔ اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ دکھ تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں، بے روزگاریاں، گھروں میں جھگڑے، بے اولادیاں، شادیوں کے مسائل، قرضوں کے مسائل، ذاتی مکان، جو کچھ بھی آپ کی حاجتیں، مرادیں، پریشانیاں ہوں گی، وہ ساری حل ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ رزق کی رحل پہل لگی رہے گی۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ جب درود پاک پڑھ لیں، 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ تینوں وظائف اتنے آسان ہیں، اس کو کوئی ان پڑھ بھی پڑھ سکتا ہے۔
آپ نے 11 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھنا ہے۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے 11 ہی مرتبہ یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ ایک سورت کا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت عزیز ہے، سورہ یاسین۔ یہ سورت اللہ کی بہت ہی پیاری ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے عظیم انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میری ہر امت کے دل میں ہو۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے والوں کو دنیا آخرت کی کامیابی دلانے والی اور اس سے دنیاوی آخرت کی مشقت مصیبتیں دور کرنے والی، آخرت کی ہولناک کو رفع کرنے والی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، جو اسے 1 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا اجر لکھ دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رات کے وقت سورہ یاسین پڑھے گا اس رات اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جو شخص دن کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھے گا تو اس دن کی تمام ضرورتیں پوری کر دی جائیں گی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جو شخص سورہ یاسین پڑھے گا اسے دن بھر شام تک آسانی نصیب ہوگی۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، پھر آپ نے سورہ یاسین کو 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سورۃ اخلاص، سورۃ ناس اور سورۃ فلق کو 3 مرتبہ پڑھ کر آپ نے پھونک مار کے اپنے جسم پر پورے ہاتھ پھیرنے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی پرابلم ہے، اللہ پاک سے رو رو کے گڑ گڑا کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنی ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ انشاءاللہ جیسا آپ چاہو گے بن مانگے ملے گا، جس چیز کی بھی طلب کرو گے انشاءاللہ میرا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجیے گا، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔